اور 3 دن 3 راتیں کیا کیا؟ سرکار کے چہرے کو دیکھا. مدینے آئے، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی پیارے ابو بکر 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دے. 3 راتوں میں سے 1 رات دے دے اور میری ساری عمر کی کمائی لے لے. ساری عمر کی 1 رات مجھے دے دے، ساری عمر کی کمائی لے لے. تو کمائی عمر کے پاس کتنی ہے جو دے رہا؟ ساری دنیا کے انسان سرکار کے غلاموں میں غوث، قطب، ابدال، ولی سارے جمع کر لے، دامن میں وہ نیکیاں نہیں جو عمر فاروق کے دامن میں ہیں. مانگی ہے 3 میں سے. یہ وجہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ وجہ ایسے نہیں ہو رہا. یہ شیخ نے صبر پڑھایا ہے. چہرہ دیکھ، اللہ اللہ اللہ، چہرہ دیکھتے ہی وجہ شروع ہوتا. جب 3 دن 3 راتیں عمر فاروق کہتے ہیں 1 رات دے. کیا لے لے؟ ساری عمر کی کمائی لے لے. کتنی کمائی ہے دامن میں؟ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کیا. آقا فرماتے ہیں جبریل میرے یاروں کی شان بیان کر. میرے یاروں کی شان. آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا جو تم پروگرام کرتے ہو؟ رسول خود فرماتے ہیں میرے یاروں کی شان جبریل تو بیان کر. یاروں کی شان بیان کرانا نبی کی سنت ہے، بیان کرنا جبریل کی سنت ہے. میرے یاروں کی شان بیان کر. جبریل کہتے ہیں آقا سب کی شان بیان کرنے کے لیے تو بڑا وقت چاہیے. ایک کا انتخاب کر لیں کہ جس کی میں شان بیان ہوں. میں آج میری عمر کی شان بیان، میری عمر کی نیکیاں شان بیان کر. تو جبریل امین کہتے ہیں آقا عمر کی نیکیاں بیان کرنے کے لیے زبان جبریل کو 1000 سال چاہیے. 1000 سال لگے گا عمر کی نیکیاں بیان کرنے کے لیے جبریل کو، جہاں دنیا کی کسی مفتی کا علم نہیں پہنچ سکتا. جبریل تورات کا حافظ ہے، زبور کا حافظ ہے، انجیل کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، آسمانی سارے صحیفوں کا حافظ ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا صحابی ہے. ساری آسمانی اس سے بڑھ کے مفتی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے محدث کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے مفسر کوئی نہیں. وہ کہتا ہے عمر کی نیکیاں بیان کرنے کے لیے 1000 سال چاہیے. مومنوں کی ماں ام المومنین کی گود میں سرکار کا سر ہے، ستارے چمک رہے. آقا کریم کی بارگاہ میں مومنوں کی ماں پوچھتی ہے آقا آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، آقا ہم آتے ہیں میری عمر کی نیکیاں، میری عمر کی نیکیاں آسمان کے ستارے جتنی ہیں. آج سائنسدان آسمانوں پہ چاند پہ کمندے ڈالنے والے، کوئی بڑے سے بڑا امریکہ، برطانیہ، جتنے سائنسدان ہیں کوئی بتا سکا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے. مومنوں کی ماں نے پوچھ کر بتایا ہے میرا رسول آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، امت کے اعمال کو بھی جانتے ہیں. ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور امت
کے اعمال کو بھی جانتا ہے. مومنوں کی ماں نے سوال کر کے بتا دیا ہے. ہم آتے ہیں عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر. جبریل 1000 سال لگے بیان کرنے کے لیے. وہ کہتا سرکار ابو بکر سے ایک رات دے دے ساری لے دے. ایک رات دے دے ساری لے لے. اس رات میں کیا ہے جو ساری کمائی دے رہا ہے؟ ساری کمائی ایک رات کے بدلے میں دے رہا ہے. ہم کتنے خوش وقت ہیں اس کی غلامی ہمیں ملی. یوں کہا جائے صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں. صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تو مجھ سے کثر صداقت کی منزلت مت پوچھ. انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں. پتا تو چلے گا قیامت میں نقش بندیوں کا. پتا چلے گا خواجہ معصوم کے غلاموں کا. موری کے تاجدار کے غلاموں کا پتا چلے گا. نقش بندیوں تمہیں مبارک ہو جب رب کہے گا سرکار سے محبوب سب سے پہلے اپنی کسی امتی کو پیش کر میرے سامنے. سب سے پہلے اپنے امتی کو لا. آقا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو لا. رب کے سامنے ابو بکر صدیق کو لائیں گے تو رب دیکھ کے کہے گا پیارے لایا اس کو جسے دیکھ کے مجھے بھی حیا آتی ہے. جسے دیکھ کے مجھے بھی حیا آتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جب رب حیا کرے گا تو صدیق کے غلاموں کی موج ہوگی کہ نہیں. تیری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس سے ڈر سے سکتی ہے نسبت مجھ کو. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہم آپ وجد تو اس بات پر آیا کہ نقش بندیوں کی شہنشاہ جب اللہ کے سامنے سرکار ابو بکر کو پیش کیا جائے گا. اور یہ جو ہمارے دربار عالیہ موری شریف میں اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز ہوا ہے. یہ سب سے پہلے اس کی بنیاد سرکار ابو بکر نے رکھی. حضور کے تیسرے دن نیاز پکی تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیسی نیاز ہے؟ الیوم عرس رسول اللہ. آج میرے آقا کا عرس ہو رہا ہے. میرے آقا کا تو پتا چلا جو نقش بندی ہے نا سچے سچے وہ عرس کرتے ہیں سرکار. تو سرکار کا عرس کرتے ہیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ دو مسکین ساتھیوں نے اور محفل سجائی. محفل کا رنگ بتاتا ہے. اگر آنکھ ہو تو دیکھیں کون کون آیا. رات کے 2 بج گئے. عام کو جلسہ ہو تو لوگ پریشان ہو کے بھاگ جاتے ہیں. میرے پیر و مرشد حضور خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے کسی نے مسئلہ پوچھا. حضور لوگ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب کہ وہ حضور وہ نماز نہیں جس میں حضور قلبی نہ ہو. وہ نماز نہیں جس میں حضور قلبی نہ ہو. حضور نماز پڑھتے پڑھتے مدت گزر گئی ہے حضور قلبی کی سمجھ نہیں آئی. حضور قلبی کی ہمارا میرے دوست حضور قلبی پہلے نماز بعد میں. حضور قلبی پہلے نماز بعد میں کہ حضور وہ کیسے. ہمیں کبھی کوئی بندہ دیکھا ہے عام گناہگار سے گناہگار بھی سرکار کا امتی کبھی دیکھا ہے وضو کر کے ایک بار گھر سے مسجد میں آ کے کھڑا ہو جائے
مسجد میں آ کے کھڑا ہو جائے تو شیطان پورا زور لگا لگا کے مر جائے. کبھی نیت توڑ کے بھی کوئی مسجد سے نکلتا دیکھا؟ کبھی کوئی مسجد سے نیت توڑ کے نکلتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، ماں یہ تو حضور قلبی ہے جس نے نکلنے نہیں دیا. ذکر کی یہ پہچان ہے، یہ حضور قلبی کی پہچان ہے. آج آمد کی درویشوں کی آمد کی یہ پہچان ہے کہ وہ آئے ہیں جس نے اٹھنے نہیں دیا، جس نے آپ کو اٹھنے نہیں دیا. شہنشاہ آگے بیٹھا کو اٹھ کے دکھائے تو صحیح، موری کا لاڑا آ کر بیٹھے. تو بحث اگر اپنے شیخ کی باتیں کرے پوری رات گزر جائے کہ خدائی کر گیا زمانے میں بندہ خدا ہو کر، خدائی کر گیا زمانے میں بندہ خدا ہو کر، انگلی کے اشارے سے، منہ سے نہیں بولے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب بندہ اس کا ہو جائے نا پھر یہ مقام آ جاتا ہے کہ بندہ منہ سے بولتا نہیں دیکھتا ہے تو کام بنے. کتنے لوگ حیران ہیں سلسلہ نقشبند میں کئی لوگ کہتے تم ان کی ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ پوچھو جا کر چورے شریف کی بابا کے مزار پہ کھڑے ہو کر یہ ذکر کی اجازت کس نے لے کے دی تھی؟ چورے شریف میں جا کر ذکر کی جلیاں کس نے ڈالی؟ اس گھر میں ذکر کس نے پہنچایا؟ یہ دعوت فکر ہے، یہ مرتبہ و مقام جس کو خدا عطا فرما دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ تعدیث نعمت کے لیے کہ ہمیں سب سے بڑے ذکر بالجہر کی اجازت حدیث سے ثابت. حضور سید عالم علیہ السلام تشریف لائے، علماء موجود ہیں، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ قرآن پڑھ رہے، سرکار عمر فاروق اونچی قرآن پڑھ رہے. قرآن کیا ہے؟ نحن نزلنا الذکر، سارا قرآن ذکر ہے. سرکار ابو بکر آہستہ کرتے ہیں، عمر فاروق اونچی کرتے ہیں. اگر ہم آتے عمر تم آہستہ پڑھو، صدیق تم اونچی، صدیق تم، تو جس کا صدیق سے رابطہ ہے وہ اونچی پڑھتے ہیں. اللہ